بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو اسلامک اے ٹو زیڈ آواز میں خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ ایک بزرگ نے فرمایا، بیٹا، انسان کی رزق میں رکاوٹ تین چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گھر میں یہ کام کبھی مت کرنا۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ روز بروز اس کی حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس غربت سے نکل جائے گی۔ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی، لیکن جب وہ شخص نے بہت اصرار کیا تو بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر کسی رئیس آدمی کے پاس غلامی کے لیے چلا گیا تاکہ آنے والے بچوں کے لیے بہتر مستقبل بن جائے۔ اب وہ اپنے گھر سے کافی دور تھا۔ اس نے کچھ سال تک رئیس آدمی کی خدمت کی۔ کچھ سال بعد اپنے مالک سے اجازت لے کے وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ رئیس آدمی بہت سخی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے اور اونٹ اس شخص کو تحفے میں دیے اور وہ شخص اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک صحرا سے ہوا جہاں اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ رات ادھر ہی گزاری جائے۔ اس جھوپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا۔ رات کو جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اس شخص نے درویش آدمی سے کہا، مجھ کو نصیحت کرے۔ درویش مسکرا کر بولا، بیٹا ٹھیک ہے، میں تمہیں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی تو بزرگ درویش کہنے لگا کہ بدلے میں تمہیں ایک اونٹ مجھے دینا ہوگا۔ اس شخص نے بزرگ درویش سے کہا کہ میں بہت مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ بزرگ نے پہلی نصیحت میں کہا کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ اس وقت سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت تو کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کرے۔ بزرگ درویش کہنے لگے، تمہیں اب نئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا۔ بزرگ کہنے لگے کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت زیادہ محبت دیکھو یا اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ شخص منہ بنائے ہوئے بولا، یہ بھی نصیحت کسی کام کی نہیں ہے، آپ مجھے اور کوئی نصیحت کرے۔ اس نے ایک اور اونٹ بزرگ درویش کو دے دیا۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا، رات کو پچھتا کر سونا، لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ 3 اونٹ تو ضائع کر دیے، اب اور نصیحت نہیں پوچھوں گا، اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ بزرگ درویش سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول چکا تھا۔ رات گزارنے کے لیے کسی گاؤں میں پہنچا۔ جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن سے۔ اس کو فوراً بزرگ درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شور مچا دیا کہ گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے گاؤں والوں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نیچے گاؤں میں سیلاب آیا اور سارا گاؤں والے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں۔ سیلاب کا پانی اترتے ہی وہ اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایک اور گاؤں میں ایک شخص کے گھر قیام کیا جو کہ باتیں کرنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتا تو اس بزرگ درویش کی نصیحت یاد آتی۔ اس کشمکش میں اس رات کو نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ گویا یہ معلوم ہوتا کہ کوئی یہاں
सोया हुआ है। रात के किसी पहर उसने देखा कि वही शख्स हाथ में एक बड़ा खंजर लेके उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहा है। यह शख्स छुपकर उसे देखता रहा। वो आदमी बिस्तर के पास आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। उसने पीछे से हमला करके उसे पकड़ लिया और रस्सी के साथ बांध दिया। सुबह सादिक के वक्त उसने उस शख्स को गांव के पंचायत के हवाले किया और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। वो रात के एक पहर अपने गांव में पहुंचा। घर के करीब आकर उसने देखा कि उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ वाली चरपाई पर सोई हुई है। उस शख्स को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उस नौजवान को कत्ल कर दे। वह कत्ल की नीयत से नौजवान की तरफ बढ़ा तो उसके दिल में बुजुर्ग दरवेश की नसीहत उभर आई, पछता कर सो जाना लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल ना करना। वह एक बात सोचने लगा कि पहली नसीहत भी काम कर गई और दूसरी भी काम किया। लिहाजा उसने इरादा किया कि वह हमेशा के लिए यह गांव छोड़ जाएगा। सुबह हुई तो वह शख्स गांव से रवाना हुआ। उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना के गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करो। चुनांचे जब उसने गांव के एक शख्स से अपना जिक्र किया, वह शख्स कहने लगा कि वह गरीब आदमी था। बरसों पहले वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ से चला गया। वह वापस तो नहीं आया, लेकिन उसकी बीवी और एक बेटा गांव में ही रहते हैं। उसका बेटा अब नौजवान हो चुका है। अब उसके जहन में यह ख्याल आया कि वह मेरा ही बेटा है जो मेरी बीवी के साथ वाली चरपाई पर सोया हुआ था। वो फौरन घर की तरफ वापस पलटा। घर आकर बीवी और बेटे से मिला और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। तो किसी ने सच ही कहा कि कोई बुजुर्ग आपको नसीहत करे तो उसे पहले बांध लेना चाहिए, लेकिन आजकल अगर कोई बुजुर्ग नसीहत करे तो औलाद डांट देती है। नसीहत पर गौर करना चाहिए। जो लोग नसीहत पर गौर नहीं करते वह फिर पछताते हैं। तो नाज़रीन किराम, आज की हमारी ये नसीहत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।